بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو توشہ خانہ 2 کیس میں سزا سنا دی گئی۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند توشہ خانہ 2 کیس سے متعلق انہوں نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے افضل خان عدالت میں پیش ہوئے۔ توشہ خانہ 2 کیس میں ریفرنس 7 جنوری 2024 کو فائل ہوا تھا اور اس کی آخری سماعت جو ہے وہ 16 اکتوبر کو ہوئی تھی۔ اس کے بعد مسلسل 3 بار ڈیٹس دی گئی، تاریخیں دی گئیں، لیکن سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی تھی اور اب ایک عرصے کے بعد جو ہے توشہ خانہ 2 کیس کو مقرر کیا گیا تھا سنوائی کے لیے، اور اس کا محفوظ فیصلہ آج آپ کو بتائیں کہ شاہ رخ ارجمند اسپیشل جج سینٹرل انہوں نے سنایا ہے۔ محفوظ فیصلہ انہوں نے سنا دیا ہے اور بانی پی ٹی آئی کو اور بشرا بی بی کو توشہ خانہ 2 کیس میں بھی 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ مزید اپڈیٹس دیتے ہیں نمائندہ کیپٹل ٹی وی اسلام آباد سے۔ جی شاہ اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیے ڈیلا جیل میں جو آج توشہ خانہ 2 کیس کے حوالے سے کیس کی سماعت تھی، جج اسپیشل سینٹرل جج جو ہے شاہ رخ ارجمند وہ ڈیلا جیل پہنچے اور انہوں نے توشہ خانہ 2 کا جو فیصلہ ہے وہ سنایا ہے، جس میں بانی پی ٹی آئی کو 10 سال کی سزا سنائی ہے۔ اسی طرح بشرا بی بی کو بھی 10 سال کی سزا جن سے وہ سنائی گئی ہے اور بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو قید کی سزا جن سے وہ سنائی گئی ہے۔ اس حوالے سے جرم ثابت ہونے پر مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو 17 سال جو ہے وہ سزا سنائی گئی ہے۔ اسی طرح بشرا بی بی کو بھی مجموعی طور پر 17 سال اور جرمانے کی سزا سنائی دی گئی ہے اور بانی کی دفعہ 409 کے تحت جو ہے 10 سال سزا جو ہے وہ سنائی گئی تھی اور بانی پی ٹی آئی کی دفعہ 5(2)47 ایکٹ کے تحت جو ہے 7 سال سزا سنائی اور مجموعی طور پر 1,64,05,000 روپے فی قسط جو جرمانہ جو عائد کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ آج کتنا جرمانہ بتایا؟ 1 کروڑ جرمانہ کتنا بتایا آپ نے؟ دیکھیں 1,64,05,000 روپے فی قسط جرمانہ جو ہے وہ عائد کیا گیا ہے اور اس حوالے سے جو آخری جو سماعت ہوئی تھی اس میں 16 اکتوبر کو یہ سماعت ہوئی تھی، پھر 29 اکتوبر تک یہ سماعت جو ہے ملتوی کی گئی تھی۔ اس کے بعد دوبارہ سماعت ہوئی اور جس میں جو وکیل تھے اس میں وکیل جو سلمان صفدر تھے انہوں نے اپنے جو حتمی دلائل تھے وہ دیے تھے اور آئندہ سماعت پر جو ہے پروسیکیوشن وکلا نے جو ان سے حتمی دلائل جو ان سے دینے تھے۔ اس کے بعد سماعت کے دوران جو گزشتہ سماعت ہوئی تھی اس میں بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا تھا اور سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی کی بہنیں اور بنوئی جو ہے وہ بھی وہاں پر موجود تھے اور آخری سماعت میں پروسیکیوشن کی جانب سے جو ہے وہ بلال بٹ اور شہروز گیلانی جو عدالت کے روبرو پیش ہوئے تھے اور سماعت کے دوران ملزمان کی جانب سے سلمان صفدر تھے، اس ٹائم کو حسین فیصل تھے اور ظہیر عباس جو ہے عثمان گل جو ہے پیش ہوئے تھے۔ مقدمے کی سماعت 29 اکتوبر تک کے لیے ملتوی کی گئی تھی اور آج یہ کئی ماہ بعد یہ سماعت ہوئی ہے اور آج سماعت ہونے کے بعد جو فیصلہ ہے وہ سنایا گیا ہے جج اسپیشل سینٹرل شاہ رخ ارجمند کی جانب سے بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کو 10 سال جو ہے وہ سزا سنائی گئی ہے۔ مجموعی طور پر دونوں کو 17 سال جو ہے وہ سزا۔ یہ شاہزیب آپ یہ ایک ٹرم استعمال کر رہے ہیں مجموعی طور پر، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ جو توشہ خانہ جو پہلا کیس تھا اس میں اور اس میں ملا کے یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، دیکھیں یہ توشہ خانہ 2 کیس ہے جس میں 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ جو پہلے توشہ خانہ 1 تھا اس میں 7 سال کی سزا سنائی گئی تھی، تو مجموعی طور پر یہ دونوں جو بانی پی ٹی آئی ہیں اور بشرا بی بی ان کو 17 سال کی جو ہے وہ سزا ہو چکی ہے۔ اب اس میں جو فیصلہ ڈیلا جیل میں جو ہے وہ آج سنایا گیا ہے اس میں آج کی جو سزا تھی اس میں 10 سال جو ہے وہ سزا جو ہے وہ دی گئی ہے۔ جو جج اسپیشل سینٹرل ہے شاہ رخ ارجمند انہوں نے دونوں توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی کو 10 سال کی سزا سنائی ہے، اسی طرح بشرا بی بی کو بھی 10 سال کی سزا سنائی ہے۔ لیکن جو پچھلا توشہ خانہ 1 تھا اس میں بشرا بی بی کو 7 سال کی سزا تھی اور بانی پی ٹی آئی کو 20 سال کی سزا تھی۔ اب یہ مجموعی طور پر دونوں کو ملزمان کو جو ہے وہ 17 سال کی جو سزا جو ہے وہ سنا دی گئی ہے۔ اب کیونکہ آج توشہ خانہ 2 کا فیصلہ تھا جس پر اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند نے جو ہے وہ ڈیلا جیل سے سنایا ہے، جس میں بشرا بی بی کو اور بانی پی ٹی آئی کو 10 سال جو ہے وہ سزا جو ہے وہ سنا دی گئی ہے۔ جی اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ ان کو 17 سال مجموعی طور پر سزا سنا دی گئی ہے۔ رات میں کافی لیٹ آپ نے خبر بریک کی تھی، مطلب یہ خبر آئی ہی لیٹ تھی کہ صبح جو ہے وہ کیس کی سنوائی ہوگی۔ عام طور پہ تو ٹائم سے بتایا جاتا ہے، لیکن اسی وقت ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ آج فیصلہ سنا دیا جائے، کیونکہ پہلے فیصلہ تو محفوظ کیا جا چکا ہوا تھا نا۔
देखिए बिल्कुल, रात के जो अचानक वकला को अदालती अमले ने आगाह किया था तोशाखाना 2 केस के हवाले से, और उससे ज़ाहिर यही लग रहा था कि आज ही फैसला सुनाने का जो है वो नज़र आ रहा था। मुमकिन भी यही था कि आज फैसला जो है सुना दिया जाएगा, लेकिन इतना जल्दी फैसला सुनाने का जो है वो नज़र नहीं आता, क्योंकि अब से कुछ देर पहले ही सेंट्रल जज फारूक अजमल जो है वो अडयाला जेल गेट नंबर 5 से अंदर रवाना हुए थे, और जैसे ही वो अंदर पहुंचे तो बस फैसला जो है उन्होंने दिया है, जिसमें बुशरा बीबी और बानी पीटीआई को 10-10 साल जो है कैद सुनाई है। इससे कबल तोशाखाना 1 का भी प्रोसीजर आपके सामने रहा है, उसमें दोनों को 7 साल जो है वो सजा सुनाई गई है। मजमूई तौर पर बानी पीटीआई को भी और बुशरा बीबी को 17 साल की जो है वो सजा दोनों को सुना दी गई है। उसके अलावा जुर्माना भी आयद किया गया है। अब चीजें सामने आएंगी जब तफसीली फैसला जो है वो अदालत के सामने से जारी किया जाएगा। इससे पहले भी तो बानी पीटीआई को और बुशरा बीबी को निकाह केस में भी सज़ा हो चुकी है और केसेस में भी सज़ाएं हो चुकी हुई हैं। जी बिल्कुल, इसी निकाह केस में भी, इद्दत निकाह केस में भी बानी पीटीआई को और बुशरा बीबी को सजा हुई है। इसके बाद अब ये तोशाखाना 1 में भी 7 साल की सजा सुनाई थी, अडयाला जेल से ही सुनाया गया था ये फैसला, और अब तोशाखाना 2 का जो है फैसला आज जो है वो दिया गया। इससे 10-10 साल जो है वो दोनों को सजा सुनाई गई है। मजमूई तौर पर दोनों मुल्ज़मान को जो है वो 17-17 साल जो है वो सजा जो है वो सुना दी गई है। अब दोनों जो है वो 17 साल जो है वो कैद काटेंगे। इस तरह बुशरा बीबी भी जो है 17 साल जो है वो कैद काटेंगे। अच्छा, ये बताइएगा जो 1,64,05,000 रुपया मजमूई जुर्माना किया गया है, पिछला जुर्माना मिला के और ये वाला जुर्माना मिला के, अगर ये जुर्माना जमा नहीं कराया जाता तो तरीकाकार क्या होता है? फिर उसके बाद सज़ा बढ़ जाती है? जी बिल्कुल, जुर्माना जो आयद किया जाता है वो जमा कराना ज़रूरी होता है। अगर जुर्माना जो है वो अदा नहीं किया जाता तो फिर वो सज़ा की सूरत में जो है वो सामने आता है। ये जुर्माना जो है अब ये जो 1,64,00,000 फीस जुर्माना जो आयद किया गया है, ये भी मुल्ज़मान पे किया गया है। अब दोनों मुल्ज़मान जो है इसको जो है वो ये जमा भी कराएंगे, और दूसरी जानिब सज़ा अगर खुदा न खास्ता ये जमा नहीं होता या कोई किसी वजूहात की वजह से, तो फिर ये सज़ा की सूरत में जो है फिर सामने आएगा।